ظلم ایک ایسا فتنہ ہے جو معاشرتی بگاڑ اور انسانیت کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن و سنت نے ظلم کی مذمت کی اور اس کے سنگین نتائج سے خبردار کیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ظلم کا نظام کسی معاشرے میں رائج ہوا تو اس کے نتیجے میں بربادی اور تباہی ناگزیر ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ظلم کے مفہوم، اس کے اسباب، اثرات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ظلم کے خاتمے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ظلم کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، یعنی کسی کے حقوق کو چھیننا، حق تلفی کرنا یا دوسروں پر ناحق بوجھ ڈالنا۔ شریعت کی نظر میں ظلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخلوق کے ساتھ زیادتی کو کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40۔ ظلم کے پیچھے کئی اسباب ہوتے ہیں جن میں چند اہم یہ ہیں۔ طاقت کا غرور، جب انسان کو اقتدار یا دولت حاصل ہو تو وہ دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ظلم کا سہارا لیتا ہے۔ جب معاشرے میں عدل کا نظام کمزور ہو تو طاقتور افراد ظلم کرنے سے نہیں گھبراتے۔ جب انسان اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے تو وہ اپنے مفادات کے لیے ظلم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ظلم کے اثرات صرف مظلوم تک محدود نہیں رہتے بلکہ یہ پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ ظلم کی وجہ سے معاشرے میں بد اعتمادی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تاریخ میں کئی قومیں ظلم کے سبب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا انجام۔ ظالم شخص کے دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ظلم کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ اسلام میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا، حدیث قدسی۔ اسلام نے ظلم کے خاتمے کے لیے ایک مضبوط نظام عدل پیش کیا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام قرآن میں فرمایا گیا، بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ ہر فرد کو انصاف مہیا کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ دینی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو ظلم کے نقصانات اور عدل کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اسے قانون کے ذریعے روکا جائے، کیونکہ ظالم کو کھلی چھوٹ دینا معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اسلام مظلوم کی مدد کو فرض قرار دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے؟ آپ نے فرمایا، اسے ظلم سے روکو۔ ظلم کا نظام انسانی معاشرے میں سب سے بڑا فساد پیدا کرنے والا نظام ہے، جو طاقت، دولت یا اختیار کے ناجائز استعمال کے ذریعے دوسرے انسانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ فرعون کا ظلم اس کی ایک نمایاں مثال ہے، لیکن ظلم کے نظام کی یہ شکلیں مختلف ادوار اور معاشروں میں مختلف طریقوں سے موجود رہی ہیں۔ فرعون نے اپنی رعایا پر بے انتہا ظلم کیا اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو رد کیا۔ اس نے اپنی بادشاہت کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے بے گناہوں کا خون بہایا اور کمزوروں کو غلام بنایا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں ڈال دیا، بس دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے خلاف اللہ کی گرفت شدید ہے اور اس سے کوئی بھی ظالم بچ نہیں سکتا۔ تاریخ میں فرعون کے علاوہ بھی کئی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے ظلم کے نظام کو پروان چڑھایا۔ یزید بن معاویہ، جس نے کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر ظلم کیا، ان کو شہید کیا، ان کے پورے خاندان پر ظلم ڈھائے، لیکن کیا ہوا؟ آج حسین کا نام زندہ ہے اور یزید کا نام مٹ چکا ہے۔ ہٹلر، جس نے نسل پرستی کے نام پر لاکھوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اسپین کی صلیبی جنگیں جہاں مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا،
یہ تمام مثالیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ظلم عارضی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ آج کے دور میں ظلم کے نظام کی کئی شکلیں سامنے آئی ہیں۔ معاشی ظلم: بڑے ممالک یا ادارے غریب ممالک کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر ان کی معیشت تباہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سماجی ناانصافی: کسی خاص نسل، مذہب یا طبقے کے ساتھ امتیازی سلوک۔ جنگیں اور قبضے: طاقتور ممالک کمزور اقوام پر جنگ مسلط کر کے ان کے وسائل لوٹتے ہیں، اور ملک کے اندر طاقتور سردار بھی غریبوں کے وسائل لوٹتے ہیں۔ اسلام ظلم کے ہر پہلو کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ صحیح بخاری۔ تاریخ کے یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ظلم کبھی دیر پا نہیں ہوتا۔ ہر ظلم کے پیچھے اللہ کی حکمت اور آزمائش ہوتی ہے، اور ہر ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات عمل حرکت میں آتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہم عدل و انصاف کو اپنائیں، مظلوموں کا ساتھ دیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ ظلم کا خاتمہ ایک صالح معاشرے کی بنیاد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ سورۃ الکہف۔ لہٰذا ظلم کے نظام کے خلاف جدوجہد صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ انسانی وقار کی حفاظت کے لیے بھی لازم ہے۔ ظلم کا خاتمہ ایک اسلامی معاشرے کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے اپنی کوششیں کرے۔ اگر ہم ظلم کے خلاف متحد ہو جائیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔